السلام علیکم۔ اداس آنگن قسط نمبر 12۔ گلی کے بچے اس کی گاڑی کے پیچھے بھاگنے لگے جبکہ طلال احتیاط سے گاڑی نکال کر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی سکینہ بھاگ کر اندر آئی جہاں ارسلان غمگین سا چارپائی پر پیسے ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا۔ سکینہ نے آتے ساتھ ہی نوٹ اس کے ہاتھ سے جھپٹے اور خوشی سے گننے لگی۔ اتنے زیادہ پیسے! اتنے پیسے ایک سیکنڈ کے اندر طلال نے نکال کر تمہارے ہاتھ میں رکھ دیے تو سوچو وہ خود کتنا امیر ہوگا۔ اور تم نے اس کی گاڑی دیکھی؟ ایسی گاڑی تو ہمارے اگلے 7 محلے میں بھی کسی کے پاس نہیں ہوگی۔ ویسے اتنا پیسہ اس کے پاس آیا کہاں سے ہوگا؟ سکینہ کے اشتیاق اور حیرت کا تو کوئی عالم ہی نہ تھا۔ جہاں سے بھی آیا ہے اس کے صبر کا پھل ہے جو اس نے اتنے سال یہاں ہمارے ساتھ رہ کر کیا تھا۔ ارسلان غمگین سے لہجے میں بولا اور اس کی بات سکینہ کے سر پر لگی اور تلموں پر جا بجھی۔ ارے کیا صبر کیا تھا؟ 3 وقت کا کھانا مفت کا کھاتا تھا، رہنے کو چھت ملتی تھی اور میرے بچوں کے حق کے پیسے اس پر لٹاتے رہتے تھے۔ اب جو یہ ذرا سے نوٹ وہ دے کر گیا ہے نا، وہ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی احسان نہیں کیا۔ آج تک جتنا خرچہ اس پر کیا ہے نا، وہ سب واپس کرنا اس کا فرض ہے۔ سکینہ بولتی بولاتی سبزی کی پرات اٹھائے کچن میں چلی گئی جبکہ ارسلان کو رہ رہ کر وہ زیادتیاں یاد آتی رہیں جو طلال پر کی گئی تھیں، جس کا تذکرہ کرنا تو شاید طلال بھول ہی گیا تھا۔ طلال سے ملاقات کرنے کے بعد ظفر صاحب بہت مطمئن سے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ شازمہ نے انہیں سلام کرنے کے بعد کچن سے پانی لا کر دیا۔ بیٹا، عنایہ ابھی تک نہیں آئیں؟ ظفر صاحب نے گلاس شازمہ کو تھماتے ہوئے استفسار کیا۔ ابا، عنایہ صبح بتا کر گئی تھی کہ آج تھوڑا لیٹ ہو جائے گی کیونکہ اسکول میں رزلٹ تیار کرنا تھا۔ شازمہ نے انہیں مطمئن کیا اور کچن میں کھانا دیکھنے چلی گئی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد عنایہ تھکی ماندی سی گھر میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم ابا۔ وہ اپنا بیگ وہیں تخت پر رکھ کر ان کے ساتھ بیٹھی۔ وعلیکم السلام۔ آج تو کافی دیر ہو گئی، ابا فکر مندی سے بولے۔ بس ابا، بچوں کے رزلٹ وغیرہ تیار کرنے تھے، اس نے دوپٹے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے کہا۔ پھر بھی جو کام ہے وہ اسکول کی ٹائمنگ میں لیا کریں، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ اتنی دیر تک اسکول میں بٹھائے رکھتے ہیں۔ ظفر صاحب کے ناپسندیدگی سے کہنے پر عنایہ ہنس دی۔ ابا، پیسے دیتے ہیں وہ، پھر کام بھی انہیں آپ ہی اور میری نہیں بلکہ اپنی مرضی کا چاہیے۔ عنایہ نے انہیں حقیقت کا آئینہ دکھایا۔ بیٹا، پھر یہ نوکری چھوڑ دو، جہاں کوئی اصول و ضوابط نہیں وہاں کام کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ ابا، ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ پہلے کوئی دوسری نوکری ڈھونڈنی ہوگی ورنہ بہت مسئلہ ہو جائے گا۔ عنایہ نے تحمل سے جواب دیا۔ نوکری ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈیفنس والی جاب کی آفر تو ابھی تک موجود ہوگی، تم وہاں جوائن کر لو۔ ابا کی بات عنایہ اور کچن سے نکلتی شازمہ دونوں نے حیرت سے سنی۔ ابا، لیکن آپ نے تو عنایہ کو منع کر دیا تھا نا ڈیفنس والی جاب کے لیے؟ شازمہ نے عنایہ کے ذہن میں مچلتا سوال پوچھ ڈالا۔ جی بیٹا، منع تو کیا تھا، لیکن ایک نیا تجربہ حاصل کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، اور اچھی بات تو یہ ہے کہ ان کی طرف سے پک اینڈ ڈراپ کی سروس بھی موجود ہے۔ یقیناً وہ مکمل حفاظت کے ساتھ عنایہ کو گھر وقت پر پہنچا دیا کریں گے۔ ابا کا اس قدر مطمئن انداز دونوں سے ہضم نہیں ہوا۔ ابا، لیکن میں نے تو کبھی آفس ورک نہیں کیا، آفس میں کام کرنے کے لیے تو لیپ ٹاپ یوز کرنا بھی آنا چاہیے۔ عنایہ تذبذب کا شکار تھی۔ بیٹا، جب انہوں نے خود آپ کو سلیکٹ کیا ہے تو وہ سب کچھ آپ کو سکھا دیں گے۔ آج کل کے دور میں تو ٹیکنالوجی سیکھنی چاہیے، اسی بہانے آپ کو نئی نئی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی۔ ابا تو جیسے اپنا ذہن بنا کر بیٹھے تھے۔ جب ابا کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے نا، اسکول کی جاب میں تو تم بھی کافی عرصے سے پریشان تھی، 1 منتھ آفس جا کر دیکھو، کام سمجھ آ گیا تو اچھی بات ہے، ورنہ اللہ کوئی اور وسیلہ بنا دے گا۔ شازمہ نے بھی اپنی رائے دی۔ ٹھیک ہے، منڈے کو جاؤں گی، اگر مناسب لگے تو اسکول میں استعفیٰ دے دوں گی۔ عنایہ کے رضامندی ظاہر کرنے پر ظفر صاحب مسکرا دیے۔ بیٹا، دیکھنا اللہ بہت اچھے وسیلے بنائے گا۔ جتنا آج تک آپ نے ہمارے لیے دھکے کھائے ہیں، اپنی پڑھائی چھوڑ دی، اپنی خواہشات دبا دیں، اللہ آپ کو ضرور صلہ دے گا۔ ابا اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دینے لگے تو عنایہ آپ دیدہ ہو گئی۔ رات کے کھانے کے بعد دونوں اپنے اپنے پلنگ پر آ کر لیٹ گئیں۔ ویسے آپی، کل تک تو ابا اس جاب کے شدید مخالف تھے،
ایک دن میں ایسا کیا ہو گیا کہ ابا کو یہ جاب اتنی اچھی لگنے لگ گئی؟ کل تو میں نے بھی بتایا تھا کہ وہ پک اینڈ ڈراپ دیں گے، تب تو ابا نہیں مانے۔ عنایا کا ذہن ابا کے اس اچانک تبدیل ہونے والی رائے کو قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ تبھی وہ شازمہ کی طرف کروٹ لے کر اس سے پوچھنے لگی، عنایا، کل تک جب ابا مخالفت کر رہے تھے تم تب بھی پریشان تھی، اور آج جب ابا مان گئے ہیں تب بھی تمہیں بے چینی ہے۔ کیا پتا ابا نے جب تسلی سے سوچا ہو تو انہیں اس جاب میں کچھ غلط محسوس نہ ہوا ہو۔ اب تم بھی زیادہ مت سوچو اور سو جاؤ، میں بھی بہت تھک گئی ہوں۔ شازمہ اسے سمجھا کر سونے لگی تو عنایا نے بھی اپنے ذہن سے ہر سوچ کو جھٹک کر آنکھیں موند لیں۔ پیر کی صبح عنایا ابا کے ساتھ چائے پی رہی تھی۔ آج وہ لیو پر تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اگر آفس کی جاب اور ماحول اسے سمجھ آیا تو ہی وہ اسکول میں جواب دے گی۔ 9 بج چکے تھے۔ 10 بجے تک اس نے ڈیفینس والے آفس میں جانا تھا جو اس کے گھر سے تقریباً 1 گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ چلیں بیٹا، عنایا کے کپ رکھتے ہی ظفر صاحب گویا ہوئے۔ جی ابا، میں ذرا بیگ لے آؤں۔ عنایا کمرے سے بیگ لائی، سفید قمیض ٹراؤزر جس کے اوپر پیلے رنگ کے چھوٹے چھوٹے پھول بنے تھے، اس کے ساتھ کالی بڑی چادر لی تھی۔ ہونٹوں پر پنک گلوز اس کی خوبصورتی کو مزید بڑھا رہا تھا۔ صرف اتنی سی تیاری میں بھی وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ رکشے میں ابا کے ساتھ بیٹھ کر وہ ڈیفینس پہنچی۔ عنایا نے سر اٹھا کر سامنے کھڑی عالی شان عمارت کو دیکھا، یہ نہ جانتے ہوئے کہ آنے والے وقت میں اس کا یہاں سے بہت گہرا تعلق جڑنے والا ہے۔ بیٹا، جب آپ فارغ ہو جاؤ تو کال کر دینا، میں سامنے ہی پارک میں بیٹھا ہوں۔ ابا رکشے والے کو فارغ کر کے بولے۔ عنایا سر ہلا کر عمارت کی طرف بڑھ گئی۔ گارڈ نے اس کے لیے دروازہ کھولا۔ اندر قدم رکھتے ہی عنایا کو شدید ٹھنڈک کا احساس ہوا، کیونکہ وہاں ہر طرف فل اسپیڈ میں اے سی آن تھے۔ عنایا کو سمجھ نہیں آیا کہ اب وہ کیا کرے۔ یہاں تو الگ ہی دنیا آباد تھی۔ سوٹڈ بوٹڈ مرد اور نت نئے ملبوسات پہنے عورتیں اور لڑکیاں یہاں وہاں چل پھر رہے تھے۔ ان کے درمیان عنایا کو اپنا آپ مس فٹ سا لگا۔ ادھر ادھر نظر دوڑانے کے بعد اسے ریسیپشن نظر آیا تو وہ اس کی طرف بڑھی۔ یس میم، may I help you؟ فل میک اپ میں موجود لڑکی نے اس سے پوچھا۔ السلام علیکم، میرا نام عنایا ہے، میم شہناز نے مجھے جاب کے لیے اپوائنٹ کیا تھا۔ عنایا نے اپنے ازلی خود اعتمادی سے کہا۔ میم، 3rd فلور پر مس شہناز کا آفس ہے، آپ وہاں چلی جائیں۔ لڑکی پروفیشنل لہجے میں اسے بتا کر دوبارہ اسکرین کی طرف متوجہ ہو گئی۔ یہ سن کر عنایا کے خود اعتمادی ایک دم ہوا ہوئی۔ اسی کے ساتھ قسط نمبر 12 کا اینڈ کرتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ناول ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔